الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ موضوع ہے معاشرہ کے دبے کچلے لوگوں کی خیرخواہی اور اسلام۔ اسلام نے اخلاقی، سماجی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، اور اگر اسلام کی ہدایات کو صحیح معنی میں اپنا لیا جائے تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انسان حقیقت میں انسان بن کر انسانیت کے لیے ایک ایسا سمبل اور آئیڈیل بن جائے گا کہ بہت سارے لوگ صرف اس کے کردار کو دیکھ کر سدھر جائیں گے۔ جتنے بھی معاشرے دنیا کے اندر اس وقت پائے جاتے ہیں یا تاریخ میں پہلے پائے گئے، ہر معاشرے میں اونچ نیچ موجود تھی۔ بڑے لوگوں کے حقوق کی حفاظت نہ صرف حکومت کرتی تھی، فوج کرتی تھی، پولیس کرتی تھی، بلکہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھی ان کی حفاظت میں ہمہ وقت بیدار رہتے تھے۔ معاشرے میں جن لوگوں کی حیثیت کم آنکی جاتی تھی، غربت کی وجہ سے، مسکنت کی وجہ سے، یتیمی کی وجہ سے یا خاندان کمزور ہونے کی وجہ سے، ان پر ہمیشہ ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ حالانکہ انبیاء کرام کی تعلیمات میں ان تمام کے لیے ہدایتیں موجود تھیں، لیکن اس پر عمل درآمد بہت کم رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں شروع سے ہی اس بات پر خصوصی توجہ دی کہ معاشرے اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور معاشرے میں ان کو وہ مقام اور وہ عزت فراہم کی جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ کسی غریب کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ غریب ہے، کسی یتیم کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے، اور کسی مسکین کو اس بات کی حسرت نہ رہ جائے کہ اگر میں مسکین نہ ہوتا تو فلاں آدمی مجھے ایسا نہ کہتا۔ ان تمام چیزوں کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے توجہ مبذول فرمائی۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یتیموں، بیواؤں، رانڈوں، مسکینوں، محتاجوں، ان تمام کے حقوق بیان فرمائے، ان پر ظلم کرنے والوں کا وبال بتلایا۔ پھر ایک تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو آدمی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کا حق پہچانے گا، ان کو احترام کی نظر سے دیکھے گا، تو اللہ رب العزت کے یہاں سے زبردست انعام و اکرام سے سرفراز کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تین بنیادیں کہ ایک تو ان کی حیثیت معاشرے اور سماج میں جو دبی ہوئی تھی اس کو ابھارا، زیر دستوں کو بالادست بنایا، ظلم کرنے سے لوگوں کو روکا اور لوگوں کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے پر ابھارا۔ ان تین عناصر سے معاشرے اور سماج کے ان دبے کچلے لوگوں کی حیثیت ایک دم اٹھ گئی، اور پھر وہاں پر کوئی اس طرح کی تفریق نہیں رہی کہ ہمارے ساتھ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم یتیم ہیں، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی سرپرست نہیں ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلفاء نے اس سلسلے میں جو مثالیں تاریخ میں چھوڑی ہیں، ان کے سامنے دنیا کی ساری تاریخیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑے انسان کو اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی غریب کو تختہ ستم بنائے اور اس پر ظلم کرے۔ تاریخ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک شخص جبلہ نام کا، جو اپنے علاقے کا امیر ہی نہیں، شہزادہ ہی نہیں، صاحب حیثیت راجہ کے مقام پر ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، طواف کر رہا ہے۔ چونکہ اپنے آپ کو وہ راجہ سمجھتا تھا، دوسرے لوگوں کو کم حیثیت جانتا تھا، کیونکہ ابھی اسلام اس کے دل و دماغ میں اترا نہیں تھا۔ اتفاق کی بات، طواف کرتے ہوئے ایک غریب مسلمان کا پیر اس کی عبا پر پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ کسی نے میری عبا پر پیر رکھ دیا۔
جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک غریب مسلمان، تو اس نے اسی وقت کھینچ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مطاف ہی میں اس کو ایک چپت مار دیا۔ وہ غریب مسلمان ظاہر ہے کہ اس سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اس نے جا کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش کر دیا۔ جبلہ کو حاضر ہونے کا حکم ہوا، وہ حاضر ہوا۔ آپ نے حکم فرمایا کہ تم قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ مسلمان تمہیں چپت مارے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ ارے میری حیثیت کیا ہے، میں ایک راجا ہوں اور یہ ایک معمولی مسلمان ہے، بھلا اس کی یہ جرت، آپ مجھ جیسے آدمی پر، بڑی حیثیت کے انسان پر یہ چیز نافذ فرمائیں گے، اس سے قصاص دلوائیں گے، مجھے چپت مروائیں گے؟ کہا کہ ہاں، اسلام کا حکم یہی ہے۔ کہا کوئی اور صورت؟ کہا کوئی اور صورت نہیں ہے الا یہ کہ یہ معاف کر دے۔ لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہنے لگا کہ آپ مجھے سوچنے کی اجازت دے دیجئے، میں کل اپنے آپ کو پیش کر دوں گا اور آپ جو بھی حکم اسلام کا ہے وہ نافذ فرمائیے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں یہ اس کو پیسہ ویسا دے کے راضی کر لے، اگر یہ راضی ہو گیا، اپنے حق سے دستبردار ہو گیا تو نوبت نہیں آئے گی چپت مارنے کی۔ لیکن اس کے دماغ میں کوئی دوسری اسکیم چل رہی تھی۔ رات ہی کو اس نے سواری واری تیار کی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور مرتد ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ آدمی اپنی قوم کا راجا ہے، اس کے اوپر یہ حکم کیسے نافذ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں بڑی حیثیت کا آدمی راجا ہو یا رعیت ہو، راجا ہو یا پرجا ہو، حکم سب کے لیے برابر ہے۔ دبے کچلے لوگوں کی خیر خواہی اسلام نے مقدم رکھی ہے بنسبت بڑے لوگوں کی حقوق کی حفاظت کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، لیکن غریب انسان اپنے حقوق کی حفاظت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اس لیے قانون اس کی مدد کرتا ہے، شریعت اس کی مدد کرتی ہے، رسول اکرم اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ قرآن شریف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگیوں میں، حضرت نوح کے زمانے میں ان کی قوم کے لوگ حضرت نوح سے یہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں آپ کے اوپر، اراذلنا بادی الرأی، یہ تو بڑے ذلیل لوگ ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بیکار، بھلا ہم ایمان لا کر اسلام قبول کر کے ان کے برابر بیٹھیں گے؟ آپ ان کو ہمارے برابر بٹھائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس اونچ نیچ کے خناس نے ان کو ایمان کی دولت سے محروم رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑی نخوتیں، بڑا غرور، بڑا فخر موجود تھا لوگوں میں۔ قرآن گواہ ہے، آیت کریمہ کو آپ ملاحظہ کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سورہ کہف کی آیتیں ہیں یہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی، جو اللہ رب العزت کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی، اس کی رضامندی میں لگے رہتے ہیں، اور آپ اپنی نظریں ان سے چرا کر ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے جو کفر میں مبتلا، جو فخر و غرور میں مبتلا ہے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے زیب و زینت کے چکر میں آپ آتے ہیں۔ ایسا نہیں، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کے اس حکم کی روشنی میں ساری زندگی دعا کرتے رہے، پروردگار احینی مسکینن، پروردگار مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ،
واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت میں جب اٹھانا پروردگار تو مجھے مسکینوں میں اٹھانا، راجاؤں میں نہیں، ان لوگوں میں نہیں جو بادشاہ ہیں، امیر ہیں، دولت مند ہیں، نہیں، غریبوں میں پروردگار۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اشارہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا، ساری زندگی کا رخ بدل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان غریب مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی دوسری بات نہیں سوچ رہے تھے، دل میں صرف اتنی سی بات تھی کہ اگر وقتی طور پر ان لوگوں کو اپنی محفل سے جدا کر دوں اور ان لوگوں کو سرداران قریش کو آنے کی اجازت دے دوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ صرف اسلام لانے کے لالچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں محض ارادہ کیا تھا، ایسا کیا نہیں تھا۔ آپ اس حدیث کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس میں دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ نفر، ہم رسول اکرم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، 6 آدمی تھے ہم۔ مشرکین آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں بیٹھیں، آپ کی بات سنیں، آپ کی بات قبول کریں، لیکن ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اطرد ہؤلاء، ان لوگوں کو آپ اپنی محفل سے بھگا دیجئے، دھتکار دیجئے ان کو۔ اگر آپ ان کو جدا کر دیں گے تو ہم آپ کے محفل میں بیٹھیں گے، مجلس میں بیٹھیں گے، باتیں بھی سنیں گے، مانیں گے بھی۔ ساتھ میں کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ ہم ساتھ میں بیٹھیں گے تو ہم اور یہ کیا برابر ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں، ابن مسعود اور قبیلہ حذیل کا ایک شخص اور حضرت بلال اور 2 اور آدمی تھے جن کا نام معلوم تھا، ان کو جانتے تھے لیکن لیا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ اگر یہ لوگ ایسا کر لیں تو اچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، منع کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اسلام نے اپنے رسول محترم کو غریب اور امیر کی تفریق کرنے سے منع کر دیا، اور صرف غربت کی وجہ سے ان کے درمیان کوئی تفریق روا رکھی جائے، یہ بات دل میں بھی اگر آئے تو اس کی بھی پابندی لگا دی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ معاشرے اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کو جو اہمیت دی وہ بڑے بڑے مالداروں کو، نخوت اور غرور میں مبتلا لوگوں کو نہیں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، کیسے پیارے لوگ تھے اور اللہ رب العزت کو ان کا کتنا خیال تھا۔ یہ موضوع ہمارا کہ معاشرے کے دبے کچلے لوگوں کی خیر خواہی اسلام نے کس انداز سے فرمائی ہے، ذرا اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے۔ ایک بار ابو سفیان ایک مجلس سے گزرے، مجلس میں حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، کچھ اور لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی تلواریں اللہ کے دشمنوں سے بدلہ نہیں لے سکی اچھی طرح سے۔ یہ کس کے لیے کہا؟ ابو سفیان کے لیے، کیونکہ ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے اسلام کی عداوت اور دشمنی میں سب سے پیش تھے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو ان میں ماسٹر مائنڈ آج کی اصطلاح میں ابو سفیان ہی تھے۔ جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی کہ یہ ابو سفیان کے تعلق سے عدو اللہ کا لفظ استعمال کر کے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اشارے کنائے میں، تو انہوں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول نے بات سنی، حضرت صہیب، بلال اور سلمان دین کی محبت میں کیا کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا، اتقولون ھذا لشیخ قریش و سیدہم، تم لوگ یہ بات قریش کے
سردار اور اس کے سید سے اس انداز میں باتیں کر رہے ہو؟ رسول اکرم نے ساری بات سنی، سننے کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر لعلک غضبتہم، تم جس انداز سے بیان کر رہے ہو لگ ایسا رہا ہے کہ تم نے ان کو ناراض کر دیا۔ لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک، یاد رکھنا اگر وہ لوگ ناراض ہوئے اور تم نے ان کو ناراض کیا، ان کا دل دکھایا، تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کیا، ان کو ناراض نہیں کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ معمولی لوگ ہیں، ان کو ناراض کرنے کا کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں، بات ایسی نہیں ہے، یہ مت سمجھنا، یہ سمجھو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ آئے ہائے، حضرت ابوبکر صدیق جیسا، صدیق اکبر، یار غار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا درجہ اور مرتبہ ہے، نبی اکرم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان غلاموں کو جو آج آزاد ہو چکے ہیں، اسلام کے سردار ہیں، حضرت بلال بھی انہی میں ہیں، حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق ہی نے خرید کر آزاد کیا تھا، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو رب تم سے ناراض ہو گیا، اس بات کو یقینی جان لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا تو میرا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ گھبرا گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلے اور ان لوگوں کو تلاش کرتے ہوئے وہیں پہنچے، اور پھر پوچھا، یا اخوتا، اے میرے بھائیوں، کیا میں نے تم کو ناراض کیا ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہوئے ہو جب میں نے تم سے یہ کہا کہ تم قریش کے سردار سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا اس سے تمہارا دل دکھا؟ تو وہ سارے کے سارے لوگ جانتے تھے حضرت ابوبکر کا درجہ، ان کی نیکی، ان کی دینداری، ان کی پرہیزگاری، اور وہ ندامت و شرمندگی کی بات کہہ تو دی اس وقت، لیکن اب نادم ہو رہے ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ ان تمام نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ناراض نہیں ہیں، تب ان کو اطمینان ہوا، اور تب انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن پایا، ورنہ اس سے پہلے وہ گھبرا گئے۔ ناظرین ذرا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مرتبہ، بلال حبشی، صہیب رومی اور سلمان فارسی، ان کا کوئی بڑا خاندان نہیں، کوئی بہت بڑے مالدار نہیں، یہ سب کے سب تقریباً غلام تھے، آزادی ملی، لیکن اسلام نے ان کو غلامی سے نکال کر وہ آقائی عطا فرمائی کہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو آزاد کیا تھا، ان کے تعلق سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا، حضرت ابوبکر ہمارے آقا و سردار، انہوں نے ہمارے آقا و سردار بلال کو آزاد کرایا۔ سبحان اللہ، اسلام نے ان غریب دبے کچلے لوگوں، بلاکشان اسلام کو کتنا اونچا مرتبہ دیا کہ عمر جیسا قریش کا سردار، بڑے اونچے درجے پر فائز، اسلام میں بھی اور جاہلیت میں بھی حضرت بلال حبشی کو اپنا آقا فرما رہا۔ تو اسلام نے پوری رعایت کی ان لوگوں کی، ان کے حقوق کی حفاظت کی، اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ خبردار، کچھ بھی ہو جائے ان کے حقوق ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ یہی سبب ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ میں ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ کسی گروپ نے کسی حکومت کا سہارا لے کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کو ظلم و ستم ڈھا کر برباد کیا، ان کے دل دکھائے ہوں، بلکہ اسلامی تعلیمات
ہمیں سراسر اس بات کے حق میں ملتی ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعام و اکرام اللہ رب العزت نے کیا، ان تمام کا تذکرہ فرمانے کے بعد سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے آخر میں حکم دیا، بس اے نبی یہ ہمارے انعام و اکرام تھے آپ کے اوپر، آپ ایسے تھے ہم نے ایسا کیا، آپ ایسے تھے ہم نے ایسا کیا، آپ ایسے تھے ہم نے ایسا کیا. اب ہمارا حکم یہ ہے کہ یتیم کو آپ جھڑکے نہیں اور سائل کو آپ ڈانٹ پھٹکارے نہیں. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. ظلم زیادتی تو بڑی چیز ہے، ڈانٹ پھٹکار کی بھی اجازت ہے. یہی سبب ہے کہ بعض لوگ آتے تھے اور آپ کے ساتھ سختی کرتے تھے. ایک بار ایک آدمی آیا، مانگنے کے لیے آیا، آپ کے دوش مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی اور موٹی چادر تھی، اور اس آدمی نے وہ چادر پکڑ کے کھینچ لی، جس کی وجہ سے آپ کا دوش مبارک چھل گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ جو مال ہے نا یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، مجھے بھی اس میں سے دلوائیے. آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم نے اس کو معاف کیا. صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کی خرجی بھر دو اور بھر کے اس کے اونٹ پر لاد دو. یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ اسلام نے پورا خیال رکھا ہے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا. اور اسی لیے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، صدقۃ الفطر اور بے شمار اسلام نے ایسے گوشے رکھے جس سے مالدار لوگ اپنا مال خرچ کریں اور ان لوگوں کی خبر گیری ہو. بیت المال کے سسٹم سے، صدقات و خیرات کے سسٹم سے، اور بھی بہت سارے چیزیں، کفارات وغیرہ سے ان لوگوں کے حقوق کی حفاظت کے انتظامات اسلام نے فرمائے. اور اس طرح سے اسلامی معاشرے نے ان دبے کچلے لوگوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، اور ان کو یہ شکوہ نہیں رہا کہ اسلام ہمارا خیال نہیں کرتا. یہاں ہم اس موضوع کے اختتام تک پہنچتے ہیں. ناظرین پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.